سیاسی شخصیات بھی بیٹھی ہیں، اے مفتیان کرام بھی بیٹھے ہیں، اے مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ادھر جناب ساڑھے اے جناب سارے ذمہ داران بھی بیٹھے ہیں، اے سارے بیٹھے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہا کہ ایک بندہ بھی ایسا کوئی نہیں جڑا اے ثابت کر سکے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے حضرت اورنگزیب عالمگیر تک مسلمانہ دی حکومت کسی ایک شخص نے بھوک دی وجہ نال خودکشی کی دی ہوئے، ایک بھی اے بڑی ذمہ داری نہ کر کسی ایک بندے نے بھوک دی وجہ نال جناب خودکشی کی دی ہوئے اور کہنے جی مولوی سیاست کرنگے مسجد میں کہا چلیا جدو تک مسجد سیاست سی نا ادو تک بچے بھوکنا گھر روندے سن تے اسلام فاروق اعظم دی کنڈ تے اناج لدوا کے نا جناب راشن لدوا کے انہوں نے بوئے تے پہنچوا رہے سی تے جدو سیاست کئی وڈیرے دے بوئے تے نہ تو آڑی نالی بنی نہ تو آڑے دروازے بنے نہ تو آڑیاں سولنگاں لگیاں نہ تو آڑے روڈ بنے نہ تو آڑے جناب کپڑا آیا نہ روٹی آئی نہ مکان آیا نہ کھمبے لگے نہ کوئی آیا بلکہ جو کچھ ایسی او بھی کھو لیا واپس تے یار پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ بس اتنی گل ہے کہ حضور دے دین والا آ جاؤ اور دین والا آ جاؤ۔ دین کیڑا آج 36 گڑیاں آگے تے 36 پیچھے اور جناب ہٹو بچو کون آ رہا جی مجھے تھلے کٹا آ رہا اے جی پتہ ہی نہیں جناب ہے فلاں آ رہا اے جناب ہے فلاں صاحب آ رہے ہیں فلاں صاحب آ رہے ہیں۔ میں کہا 36 گڑیاں آگے 36 پیچھے پروٹوکول نہ کچھ نہیں بڑھدا اگر کرتے تے 36 پیبند بھی لگے ہون لیکن حضور دا دین تختوں پہ ہوئے تے پھر فاروق اعظم چابیاں لین واسطے بیت المقدس کی طرف چلن اور وہ کہنا تو آڈا امیر تو آڈے وچ ہے وہ کہنا امیر کوئی نہیں ساڑا اسی تا مجاہدہ ہوندے جناب نائبین اسی جناب بیت المقدس سے دروازے تے آگیا تھلے اترو محمد عربی دا دین آگیا کہ وہ کہنا نہیں اپنے امیر نو بلاؤ اسی بیکھنا تو آڈا امیر انہوں چابیاں دے دیاں گے اگر امیر ساڑے میار تے پورا اتریا تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھ دیتا کیا امیر المومنین اے جناب یروشلم دے یہودی اور عیسائی یہ کہنے کہ اگر تو آڈا امیر المومنین آوے تے اسی بغیر چند تو چابیاں دے دیں گے انہوں بلاؤ کہ حضرت فاروق اعظم چل پہ مدینہ پاک تو اور بیت المال چکا ایک اونٹ پکڑیا اور ایک غلام اپنا نال لیا خادم لے کے چلے تھے فرمایا اتنے سفر تو چلنا اتنی منزل میں چلنا اتنی مسافت تو طے کرنی اتنے کلومیٹر اتنے میل میں چلاں گا جناب اتے بواں گئے تھے اتنی دیر تو تھلے کھڑا ہوئے گا اتنی دیر تو نکیل پکڑے گا تو میں اتے بیٹھاں گا جدو یہ منزل طے ہوتی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ رابطیاں شانہ رابطیاں نا جدو سامنے بیت المقدس سے جناب قلعے آئے نا کہ جناب غلام دے اتے چڑھن دی باری آ گئی اور فاروق اعظم دے تھلے نکیل پکڑن دی باری آ گئی انہیں کیا امیر المومنین میں تو آڈا خادمہ تسی اتے سوار رہو میں نکیل پکڑ کے چلنا فرمایا نہیں اے ہن حضور دا دین ہے اے ہن حضور دا دین ہے تامین حق بحق داراں سپرد فرمایا ہن حضور سانو دین دے کے کہن اسی غلامہ دا اپنے ذاتی غلام دا حق بھی غصب نہیں کرنا جڑے قوم دے اربا روپے کھا جان قوم دے بچیاں دے جناب دودھ دے فیڈر نہیں انہوں نے بچن اور تھار دے بچے بھوک نال مر جان اور جناب ملت دے بچے اور ملت دیاں جناب بیٹیاں وہ اپنیاں عزتاں ویکھ کے روٹی پورے اور بل پورے کرن تے آ جان وہ کہنا سی قوم دے رہنماوا ادھر ویکھ حضور دا دین تخت تے فاروق اعظم فرمایا بھاویں تو غلام ہے لیکن اسی حضور دے دین کو تخت لے آیا تیرا حق بھی غصب نہیں کرنا بھاویں تو میرا ذاتی خادم ہے فرمایا تو اتنے چڑھ جا تے میں نکیل پکڑ کے چلاں گا جدو سامنے یہودی اور عیسائی کھڑے سن انہیں کیا اے دسو کہ جڑا اتنے آ رہا ہو تو آڈا امیر ہے جڑا نکیل پکڑ کے آ رہا ہو تو آڈا امیر ہے تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا جو دورن نظر نہیں آ رہے قریب آئے تو ہم دساں گے جدو کتابہ کھول کے ان یہودی عالم انہوں دے فاضل انہوں دے راہب انہوں دے پادری این کر کے جناب کھڑے گورنر این کتابہ کھول کے اپنی کھڑے تے جدو سو بھائی جڑا ہوتے آ رہا ہو تو آڑا جناب امیر ہے جڑا تھنے نکائل پکڑ کے آ رہا تو شاعر کے اندر دیکھئے کہ شام سے امت کا امام آتا ہے دیکھئے کہ شام سے امت کا امام آتا ہے خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے کیا 36 لاکھ مربع میل دا حاکم آ رہا 36 لاکھ مربع میل دا حاکم آ رہا اور جس کی مرضی تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلدا اور جناب جس کی دور حکومت ایک جناب بکری دا پیاسا بچہ بھی نہیں مریا بلکہ نہر فرات تے کتا بھی پیاسا نہیں مریا او جناب عمر فاروق اعظم آ رہا
جس دے عدل نال دریائے نیل دا خط نال، جس دے بھیجے ہوئے خط نال اور جس دے عدل دی برکت نال رکیا ہویا دریائے نیل بھی چل پیندا، او فاروق اعظم آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی دسو تہاڈا امیر کون ہے؟ انہوں نے کہا جنہیں نکیل پکڑی ہوئی نا اگے چل رہا وہ آ رہا۔ انہوں نے کہا چابیاں پکڑ لو۔ انہوں نے کہا تانوں کی ہویا؟ انہوں نے کہا ساڈیاں کتاباں وچ لکھیا نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین دا ایک غلام آئے گا اور وہ ہوئے شام چاہے گا بیت المقدس کی فتح واسطے کہ اس کا غلام اتنے سوار ہوئے گا تے آپ نکیل پکڑی ہوئی داخل ہو رہے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ اور آج 57 اسلامی ممالک بلکہ 57 اسلامی مردے گننا چاہو تے انہاں دے آرمی چیف نہیں گنے جاندے، انہاں دے جناب فیتے نہیں گنے جاندے، اور پھر انہاں دے صدور نہیں گنے جاندے، پھر وزیر اعظم نہیں گنے جاندے، پھر انہاں دی کیبنٹاں، پھر انہاں دے وزیر وزیر مشیر۔ تسی اے سوچو کہ 57 اسلامی ممالک دے اندر کوئی ایک جگہ بھی حضور دا دین تخت تے ہوندا تے غزہ دیا بیٹیاں رو کے کہنیاں کہ او مسلمانوں یہ تمہارا بیت المقدس ہے، یہ تمہارا قبلہ اول ہے، آؤ اس کی حفاظت کے لیے۔ اگر حضور کا دین تخت پر ہو تو سلمان بن عبد الملک اپنے تخت پر بیٹھا ہو اور ایک مسافر آئے تاجر آئے آ کے آکھے کہ جناب اے جناب مسلمانہ دے تاجر اے مسلمانہ دے حاکم میں اتھو گزریا فارس دے قلعے دے ہوتے اتھے جناب ایک مسلمانہ دی بیٹی یہ کہہ رہے سی کدھر گیا سلمان بن عبد الملک دے او بلکی گھوڑے کدھر گئے اور نظر نہیں آ رہا ہے اے بیکھو کافر میری عزت لٹ رہے ہیں تے جدو اس نے کاننے چھے گل پائی کہ وہ این تلوار چک کے کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا لبیک یا اختی انہوں نے کہا میری بہن میں ہونے آیا انہوں نے 10,000 ابلکی گھوڑے نال فارس دی زمین رون کے رکھ دیتی انہوں نے کہا ساڑھے ہونے کوئی ساڑھی عزت تے ہاتھ پا سکتا آج 57 اسلامی ممالک بلکہ وہ اپنے خون نال نستے ہوئے خون نال دیواروں تے رکھ رہے ہیں کہ ظالموں بچانت نہیں آئے دفنانی آ جاؤ یار آج اے صورتحال ہوئے امت مسلمہ دی اور جناب امریکہ اور یورپ دے اور یورپی یونین دے اور یورپی زدہ دین آلے اسلام امن کا درس دیتا ہے میں نے کہا نکلو نہ باہر ہجڑو آج اسرائیل کو پڑھاؤ کہ یار تمہارا مذہب امن کا درس نہیں دیتا اسلام امن کا درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں لٹایا جائے اسلام بدر جانے کا حکم دیتا ہے اور آج اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل آج گھر بیٹھے لتا کمی جا رہی ہیں اے جی شاہین رکھیں غوری رکھیں میں کہا شبرات واسے رکھیں کشمیر لٹ گیا تو آڑی زبان نہیں کھلی اور غزہ تے جناب انہوں نے ہسپتالہ دے ہوتے بمباری کر دیتی اتنا بڑا جنگی جرم اور یار کوئی بھی تمیز جنگ دی بھی کوئی تمیز ہوندی کوئی جناب اصول ہوندے میرے آقا نے این کر کے میدان احد سے این کر کے حضور نے بلند کی دیا تلوار دکھاؤ جی ایسے تلوار کو حضور نے اس طرح کر کے بلند کی دیا اس طرح کر کے اس طرح اے ہے ایس کو لٹر دن اے کہنن کہ جناب قوم نو کرکٹ پیچھے لاؤ قوم نو نواز پیچھے لاؤ قوم نو عمران پیچھے لاؤ قوم نو پی ڈی ایم پیچھے لاؤ قوم نو ون سونیاں کھیڑیاں پیچھے لاؤ قوم نو یورپ دے پیچھے لاؤ انہاں نو محمد عربی دے دین دی گل نہیں کرنی اقبال کہندا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات کہندا انہاں نو پڑھاؤ اے جناب سارے دانشور بیٹھ کے کہن گے اور جی سائنس نے بڑی ترقی کی ہے اور میں کہا مردودہ سائنس 20 سال تسی پڑھتے ہو اسی حضور دا دین پڑھتے ہیں اور اسی حضور دا دین لینا چاہتے ہیں سائنس ترقی کی تھی دے پاکستان دا بڑا سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیل تسا پایا یا سا پایا سائنس ترقی کرتے میں کہا سائنس کی ترقی مندے ہیں سارا کچھ سائنسدانوں بھی مندے ہیں لیکن اس سائنسدان نو تسا جیل کیوں پایا جس دی سائنس کی ترقی اسلام دے کام آئی تسی سائنس کی ترقی نو کہندے ہو کہ مسلمان بے حیا ہو جان بے حیا پختہ ہو جان اور یورپی تہذیب زدہ ہو جان تے وہ سائنس کی ترقی نہیں وہ تو پھر اے ہے کہ جناب وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے یار ہمارے پاس 8 تلواریں تھی کھانے کے لیے کھجوریں بھی پوری نہیں تھی
اور بندے بھی جناب 308 اور حضور نے جن کو شامل فرمایا 313 تھے اور سامنے 1000 کھڑا ہوا تھا. سارا کچھ جناب بے سر و سامانی کے عالم میں. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. قرآن کہتا ہے کہ جس دن تسی بے سر و سامان سی اللہ نے تہاڈی مدد کی تھی. آج جناب 2.25 ارب مردے مسلمان تا نہیں نا یار, مسلمان تا ہوئے جنہیں سامنے صرف اتنی گل ہوئی انہیں صلاح الدین ایوبی دے زمانے او برنس اسرائیل جناب صلیبی جرنیل انہیں مسلمانوں تے حاجیاں دے قافلے تے حملہ کیتا. او حاجی جا رہا سن حج واسطے تے او جناب رات نو ٹوٹ پیا. حاجی تا اپنے احرام بندے تے جناب اپنے بے سر و سامانی دے عالم جا رہا, انہاں تو ہتھیار تے ہے نہیں سن. انہیں جناب سارے حاجیاں نو کٹنا شروع کیتا. کوئی اندھیرے دا جناب پیدا چکتے ہوئے, کوئی دائیں بائیں نکل گیا, کوئی زخمی حالت وچ دائیں بائیں ہو گئے. انہیں سارے حاجی شہید کر دیتے تھے. نار لانا نادا سی دلونی علی محمد, بلاؤ اپنے نبی نو تہاڈی مدد کرے. تے اے صلاح الدین ایوبی دے تک گل پہنچ گئی. صلاح الدین ایوبی تک گل پہنچ گئی. اقبال کہتا کرن ہا باید تا صاحب دل پیدا شود. کہتے ہیں اے جناب جدید تعلیم اور جناب یہ فلاں اور یہ میں کہ اقبال تو زیادہ جدید تعلیم پڑھیا کوئی نہیں تھے. اور جناب مصور پاکستان ہے اور جناب پاکستان دا انہیں جناب تصور دیتا اور سارا کچھ ہے. اور پاکستان دا مصور ہے وہ کہتا پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب, روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. کہنا میں جدید بھی پڑھ لیا, قدیم بھی پڑھ لیا, سارا کچھ پڑھ لیا, کوئی مزہ نہیں. اقبال پھر کیوں ہوئے گا؟ کہنا ادھر آ میں تینوں دساں کرن ہا باید تا صاحب دلے پیدا شبد با یزید اندر خراساں یا ویس اندر کرن. اور اقبال کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را خلید دیکھے ایوبیوں نگاہ با یزید. اقبال کہندا اس جہان دی نہیں دوویں جہاناں دیاں چابیاں تیرے کول آ سکدیاں خزانے دیاں. اقبال کیویں کہندا تیرے کول نگاہ با یزید بسامی والی ہونی چاہیے تے تلوار صلاح الدین ایوبی والی ہونی چاہیے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور آج اوپر سے لے کر نیچے تک یہ چھوٹے چھوٹے بورڈوں پر لکھ دیں گے صفائی نصف ایمان ہے. میں نے کہا جب قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہو تو جہاد کرنا پورا ایمان ہے. ہاں یہ کون سا دین یار صبح سے شام جناب سرکاری قسم کے انہوں نے اپنے ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں. اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا بالکل دیتا ہے اسلام امن کا درس, لیکن اسلام کا امن یہی ہے کہ حضور کے دین کا جھنڈا, حضور کے اسلام کا جھنڈا, حضور کے دین کا جھنڈا وہ بیت المقدس کے اوپر لہرا رہا ہو. اسلام امن کا درس دیتا ہے نا. ہاں جب مسلمانوں سے 96 سال کے لیے 92 سال کے لیے تقریباً 1 صدی کے لیے جب صلیبی قابض ہوئے تو کہتے ہیں جب عیسائیوں کی فوجیں جب بیت المقدس میں داخل ہوئی تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنے تک مسلمانوں کا خون تھا اور انہوں نے مسلمانوں کی عزتیں بھی پامال کر دی. اور آج صلاح الدین ایوبی جب داخل ہو رہا تو اس نے جناب مارکہ حطین میں پورے جناب کفر نو لتاڑ کے رکھ دیتا. بلکہ ایسے جناب دسنا نہیں نا, انہوں نے دسنا جناب چارلی الف بابا تے پتہ نہیں چارلی 40 الف جناب کی کہتے ہیں 40 چور علی بابا تے 40 چور. قوم نو یہ پڑھانا, قوم نو یہ نہیں پڑھانا کہ غزوہ جناب جنگ موتا غالب بن ولید دے ہاتھ 8 تلواراں کے ٹوٹ گیا. ہاں قوم نو یہ نہیں پڑھانا کہ این میرے آقا نے تلوار بلند کر کے کی گیا من ہاذا بحق صاحبی. فرمایا کون ہے جڑا اس تلوار دا حق ادا کرے گا؟ تے حضرت ابو دجان آ گیا ہے عرض کی یا رسول اللہ اس دا حق کی ہے؟ فرمایا اس دا پہلا حق ہے جس سے ہاتھ چوبے اور نسے نہیں. جڑا کشمیر ویلے نس جاوے تے جڑا کارگل ویلے بھی نس جاوے تے جناب ایٹمی دھماکے کرن ویلے بھی نس جاوے. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, مجھے یاد ہے ذرا ذرا. اتنا نہ بڑا پاکی داما کی حکایت کو اسی سارا جاننے ہیں. اور جناب میرے آقا نے فرمایا کون ہے جڑا اس کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ نے حضور کیا فرمایا اس کا حق کی ہے. عرض کی یا رسول اللہ اس کا حق کی ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ چوبے ہو میدان جنگ جو نسے نہیں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا اور حق کی ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول دے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کی ہے؟ اے دنیا کی طاقت رکھنے والے ہو, اے جناب ویٹو پاور رکھنے والے ہو, سنو
میرے آقا مولا دس کے کہن کہ جناب جنگ دے اصول کین اور امن دے اصول کین اور دنیا دے اندر آج حضور دا تامین حق بحق داراں سپر حضور نے کائنات دا ہر ضابطہ مکمل کر دیتا آج جناب لکھا مسلمان شہید کر کے بچے ہوتے بمباری کر کے کہنے نسی طاقت بنا اور آج کی یا رسول اللہ دا اور حق کیے حضور نے فرمایا ہے کسی عورت اور بچے ہوتے نہ چلے کسی عورت اور بچے ہوتے نہ چلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک دا اور حق کیے فرمایا ہے کسی مظلوم ہوتے نہ چلے حضرت جناب ابو دجانہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تلوار میں نے دے دیو جدو این تلوار پکڑی نا یا این ہاتھ کھول لائن کر کے میں جان بوجھ کے بار بار پکڑتا کہ کفر دا دل پسجتا ہی ایس کام ناڑے ساڑیاں تقریرہ ناڑ لیں گے ہاں اور سانو امیر المجاہدین دس کہن کہ بیت المقدس بھی آزاد ہو سکتا لیکن وہ میرے آقا مولا دے فرمان دے مطابق ہو سکتا حضور نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد فرمایا یاد رکھنا میری امت تھوڑی عزت بغیر جہاد تو نہیں ہو سکتی کہنے جی ہم جنگ چھیڑے جاتے تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں میں کہا چلے آپ پچھلے 200 سال تو امریکہ جنگ کر رہا اور دن بہ دن ترقی کر رہا جدو دا اسرائیل جناب آیا اور کتنے سالہ تو پچھلے 50 سالہ تو جناب 70 سالہ تو جنگ کر رہا اور دن بہ دن مضبوط ہو رہا میرے آقا نے جو فرمایا لا عزت الا بالجہاد فرمایا مسلمانوں دی عزت بغیر جہاد تو نہیں ہو تسی آج جہاد چھڑو اور انہوں نے دسو کہ حضور دے غلام آ رہے ہیں اور اے لوگ مذاق اڑاتے سن غوری آیا میں کہا نہیں تیری پھوپھی دی برات واسطے غوری رکھا ہویا اور 10 میں فلسطین اس کیوں نہیں آیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 حضرت ابو دجانہ نے عین کر کے تلوار پکڑی اور عین کر کے بازو کھول لے اور شیر پڑے رضیہ اور پورے لشکر جب یہاں کسی بیٹھے ہو نا اس طرح اے حضور دے غلامہ دا لشکر ہے نا این حضرت ابو دجانہ پہلی صف دے گیا گیا ادھر ادھر چلن لگ پہ ہاتھ کھول کے اور پڑھ رہے ہیں اللذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدن نخیلی اللہ قومت دہر فی القیولی ادربو بسیف اللہ والرسولی میں نے ایک گل دسو آپس سے تو آنو دسن لگا اے تو آنو آج تک او دین کسی نے دسیا جو امیر المجاہدین دس کے گئے ہاں اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی وہ کہنے نو نہیں الحذر آئین پیغمبر سے 100 بال الحذر وہ کہنے نے مسلمانوں نوجوانوں اینا جناب نوجوانوں اینا جوانوں اینا حضور دے غلاموں اے دین نہیں دسنا اگر اے دین دس دیتا تھا بیت المقدس راتوں رات فتح ہو جائے گا اے دین دس دیتا تھا پھر کشمیر دیا بیٹیاں روندیاں نا امید نہیں ہون گیاں پھر شام دیا بچیاں اپنی دیواروں ہوتے اے نہیں لکھن گیا کہ عمر نے نہیں دوبارہ نا پھر تو جناب آواز لگے گی کہ آؤ اے حضور دے دین واسطے تے اقبال کہندا محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے لے کے میں توحید صفت جام پھرے قوم میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے ہاں انہوں نہیں دسنا انہوں نے کہن کے جناب اے پانی میں ورلڈ کپ لے آیا سی اے موٹر وے لے آیا سی اور میں کہا چلیا چھڑ اے حضور دا دین ہی بیت المقدس سے جھنڈا لے آیا سی اے صلاح الدین ایوبی حضرت جناب میں گل ختم جناب اور پاسے چلی جائے گی حضرت ابو دجانہ نے اے کیا فرمایا آج او کھجوراں والی جگہ تے اپنے آقا و مولا کو تلوار لئی کی لئی ہاں جدو جنگ بن جاوے پھر صحابہ دی سنت تلوارہ چکنا پھر حضور دی سنت تلوار چک کے میدان چانا ہاں جدو مسیت ہوئے گھر ہوئے اقبال کہتا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہاں رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن آج ہمیں طاقتیں دکھاتے ہیں ہمیں جناب یہ جناب ہمارے پاس میں نے کہا حضور نے فرمایا قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے وہ اپنوں کے آگے نرم اور غیروں کے آگے گرم ہوتے ہیں اور ہمارے بے شرم اپنوں کے آگے گرم اور غیروں کے آگے ان کے سر جھکے ہوتے ہیں ایسے جھکا کر اور وہ ہمیں سبق دے رہے پچھلے دنوں ایک سابقہ وزیر اعظم میں نام نہیں لیتا وہ کہہ رہا تھا کہ جناب ہم جانتے ہیں فیض آباد میں کیا ہوا تھا میں نے کہا ہم بھی جانتے ہیں امریکی ایئرپورٹ پر کتنی پتلونیں اتری تھی ہم بھی بڑا کچھ جانتے ہیں اور ہم بڑا کچھ جانتے ہیں لیکن مجھے یہ بتاؤ یار
جب پوری امت اور جناب فلسطین کے مسلمان پکار پکار کر کہہ رہے ہوں، وہاں قوم اکٹھی ہو کر جا رہی ہو جناب کس کے لیے جی؟ ایک بھگوڑے کے استقبال کے لیے، تو پھر اقبال کہتا ہے کہ میں حرم میں جا کر کسی پتکدے میں بیان گلا جفائے وفا نما حرم کو جو اہل حرم سے ہے۔ اقبال کہندا میں آج جا کے اگر کسی پتخانے بڑھ کے کہا نا کیا مسلمانوں دے قبلہ اول دے ہوتے اے بیت المقدس دے ہوتے یہودی بمباری کر رہے ہیں اور مسلمانوں دے جناب چیچڑے اڑا رہے ہیں، انہاں دے دنیا تے آنے والے پہلے بچے انہاں دے جناب کٹ رہے ہیں، انہاں دے بچوں تے عورتوں تے بمباری کر رہے ہیں، تے کہندا میں جا کے انہاں نوں کہاں کہ پاکستان دے باسی او جناب ایک بھگوڑے دے استقبال واسطے نسی جا رہے ہیں مینار پاکستان، کہندا گلا جفائے وفا نما